اردو نصاب کے اہداف چھٹی سے آٹھویں جماعت کے لیے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے پہلی سے پانچویں کلاس تک دیکھا کہ اردو نصاب یا اردو معیاری نصاب کے لیے وہ کون سے اہداف ہیں جو ہمارے ملحوظ خاطر رہیں گے تو معیاری نصاب ترتیب پائے گا۔ وہ اہداف سملر نوعیت کے تھے، سیم تھے، صرف درجہ بدرجہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اب انہی اہداف کو ایک نئے انداز میں ہم دیکھیں گے چھٹی سے آٹھویں جماعت کی سطح پر۔ اب ان اہداف میں انٹیگریشن آ گئی ہے، اب ان اہداف میں اختلاط آ گیا ہے، ایک میں دوسرا، یعنی مشاہدے سے بولنا اور بولنے سے لکھنا اور لکھنے سے پڑھنا اور پڑھنے سے سننے تک کا عمل مل کر مجموعی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ چھٹی سے آٹھویں جماعت تک کون سے اہداف ہیں ایک معیاری اردو نصاب کے؟ سب سے پہلے ہم ان کے عمومی مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ اہداف ہم بعد میں حاصل کریں گے، ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں عمومی اعتبار سے کہ چھٹی سے آٹھویں جماعت تک بچے کو زباندانی میں کیسا عبور ہو اور زبان اسے کیا کچھ دے دے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہے کہ پانچویں جماعت تک حاصل شدہ اہداف میں مزید نکھار، یعنی اوورال ایک بات ہے، عمومی مقصد ہے، ظاہر ہے بعد میں جب ہم لوگ اختصاصی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق الگ ہوتا ہے۔ عمومی اعتبار سے وہ تمام چیزیں، خواہ وہ لسانی مہارتوں کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ آداب معاشرت کے حوالے سے ہوں، مشاہداتی صلاحیتوں کے حوالے سے ہوں، اوورال ان کو مزید نکھارنا چھٹی سے آٹھویں جماعت تک مقصد ہوتا ہے اردو نصاب کا۔ اس کے بعد ہے لسانی مہارتوں میں ترقی، پرٹیکولرلی لسانی مہارتوں میں جو ہم نے تذکرہ کیا، سننا، بولنا، گفتگو کرنا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ، ان میں مزید ترقی۔ اس کے بعد ہے غور و فکر کی صلاحیت۔ عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ چھٹی سے آٹھویں جماعت تک، یعنی آپ ایزیلی سے کہہ لیجئے 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران جو بچے ہوتے ہیں، یہ وہ دور ہے جس سے بچے کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت مل رہی ہوتی ہے۔ ہم جب غور و فکر کی صلاحیت کی بات کرتے ہیں، یعنی نیچرلی بچے کا ایک پروسیس ہے، وہ طے ہونا ہے، اس کی گروتھ، مینٹل گروتھ ہونی ہے، اور خاص طور پہ اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ٹین ایجز جس میں آپ کے جسم میں بھی بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ نے بچے کو جو غور و فکر دینا ہے وہ ٹیمڈ، وہ بہت زیادہ چینلائزڈ ہے کہ بچہ کس ڈائریکشن میں سوچے گا تو اس کی سوچ، اس کا فکر معاشرے کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ہے اضافی مطالعے کا شوق۔ بچے کو کتابوں سے زیادہ آگے بڑھ کے پڑھنے کا شوق ہو، غیر نصابی کتابوں کا، یعنی وہ کتابیں کہ جن کے حوالے سے نصاب میں اشارات تو ملتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے شہروں کے، بڑی بڑی ایجادات کے، بچے کا انٹرسٹ ایسا ڈیولپ ہو جائے پڑھنے میں کہ وہ کتابوں سے ہٹ کے ان چیزوں کے حوالے سے تفصیلاً پڑھنا چاہے۔ اس کے بعد ہے مطالعاتی عمل سے عملی فوائد حاصل کرنے کا شعور، کہ پتہ چل جائے اس کے کہ بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ صرف ہوائی قصے نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف طبع حساس کی تسکین کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پریکٹیکل لائف میں جو ادب ہم پڑھتے ہیں، جو ہم لوگ عملی نوعیت کی چیزیں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اظہار خیال کی تحریری اور تقریری صلاحیت میں ترقی۔ ظاہر ہے ہم انیشل لیول سے کلاس 1-2 سے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے کہ بچے کو بولنا آنا چاہیے، جو وہ سوچ رہا ہے اس کا خیال واضح طور پر ہمارے سامنے پہنچنا بھی چاہیے، ریٹن میں بھی اور اورل بھی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ انیشل لیول سالو ہو گیا، لیٹس جمپ اپ ٹو دا میڈیم ون۔ اب ہم لوگ نیکسٹ درجے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ زبان پر عبور کے لیے زبان کی ساخت کا علم۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ہاں بڑے ہائر لیولز پہ بھی بسا اوقات ہم بولتے ہیں، اردو ہماری زبان ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم فی الحال مطلق میں بات کر رہے ہیں یا ماضی میں بات کر رہے ہیں، ہم نیچرلی بولتے ہیں۔ لیکن اگر اس سٹیج پہ چھٹی سے آٹھویں جماعت پر ہی بچے کو زبان کی ساخت سے دلچسپی ہو جائے گی تو الفاظ اور معنی کے وہ رشتے وہ دریافت کر پائے گا جو ہمارے ہاں بڑی ایج میں بسا اوقات لوگ نہیں کر پاتے۔ یہ وہ عمومی مقاصد ہیں جو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں
چھٹی زبان، چھٹی جماعت، چھٹی یا 8ویں جماعت تک کے نصابوں کو جب ہم لوگ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو